وسلم جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در جھولا میں جھولتے ہیں اور روتے ہیں، جب کہ روتا ہوا بچہ جھولا میں جھلا دیا جائے تو خاموش ہو جاتا ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اس لیے کہ گناہگار امت کا خیال آ گیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، شیط علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کی امت کی خبر دی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امت کی خبر دی کہ میں نے جہنم میں دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے جبرائیل بتا کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا؟ جبرائیل امین رک جاتے ہیں، جبرائیل امین رک جاتے ہیں، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کی امت کی تم نے خبر دی، کہیں پر ایک کبھی خدا ہی نہیں، لیکن میں نے اپنی امت کی خبر پوچھا کیوں گیا؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ رحمت للعالمین ہیں، اگر میں جلدی بول دیتا تو آپ کے قلب نازک ٹھیس ہو جاتی۔ ہاں ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا، اتنا سننا تھا، غم خدا نبی غم زدہ ہو جاتے ہیں، غم سے گھبرانے والے غمگین ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بولتے، آشان نبوت سے یعنی اپنے حجرہ شریف سے اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کہاں چلے گئے کسی کو معلوم نہیں، اب تو ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 رات 3 دن گزر گئے، نبی آئے ہی نہیں۔ اب مدینے والوں کا چولہا بند ہے، مدینے والے حیران و پریشان ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ قافلہ ڈھونڈ رہا ہے، ایک قافلہ ڈھونڈتا ہوا چلا گیا بہت دور، تو کسی سے پوچھا، بکری کے چرواہوں سے پوچھا کہ قد ایسی تھی، زلفاں ایسی تھی، رنگ ایسا تھا، کپڑا ایسا تھا، چلنے کا انداز ایسا تھا، کیا تم نے ایسے انسان کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ تو ان چرواہوں نے کہا ایسے انسان کو ہم نے آتے جاتے دیکھا نہیں ہے، البتہ آج 3 دن سے اس پہاڑ کے اوپر سے رونے کی ایسی دردناک آواز آتی ہے کہ جب جب ہم بکریاں گھاس چرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس آواز کو سن کر ہماری بکریاں گھاس چرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا، صحابہ کرام کے قافلہ نے سوچا ہو نہ ہو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو اپنی امت کے غم میں رو رہے ہوں گے۔ آپ لوگ کو آواز صحیح سے نہیں ملے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آواز صاف نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی پریشانی اگر ہو تو بول دیجیے، لیکن الحمدللہ جس طرح سے مسجد بنی ہے، جیسے مسجد بنی ہے ویسے جماعت بنی ہے، جیسے مسجد بنی ہے ویسے لوگ بیٹھے بھی ہیں، لمبائی پہ مسجد ہے تو مجمع بھی لمبائی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ جگہ ڈھول ہے، اگر بغل تھوڑا ڈھول ہے اور تو اچھا ہوگا، ورنہ پھر اس میں مسئلہ ہو جائے گا۔ آئیے تک آجیے، تھوڑا قریب آ جائیے، قریب آ جائیے، جانے والے لوگ کمر میں درد ہو جاتا ہے، اللہ کرم نہیں چھوڑے گا، ہم تو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہ بھی نہیں کھمبا چھوڑیں گے، سبحان اللہ، ہم تو غوث اعظم والے ہیں، ہمارا کھمبا غوث اعظم ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام ادھر ہی چلے گئے جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، پہاڑ کے بالائی حصہ میں یعنی پہاڑ کے اونچائی حصہ کے پہنچاتے میں ایک دریا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
سر سجدے میں ہے اور فریاد کرتے ہیں مولا میری امت گناہگار ہے اسے بخش دیا جائے. اتنا روئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ گئی ہے. اس لیے امام شفا پر شاہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ماشاءاللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے بہت پکارا، بہت کوشش کی، مگر اللہ کے محبوب کو سجدے سے نہیں اٹھا دیا. یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہوئی، وہ 1000 مردوں کے ساتھ جب وہاں پہنچتی ہے تو قدم نبی پر اپنا پیشانی رکھ دیتی ہے اور اپنے آنکھوں کو مننے لگتی ہے اور یوں کہتی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، ذرا سر کو سجدے سے اٹھا لیا جائے. اپنی بیٹی فاطمہ کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو سجدے سے اٹھایا ہے. 3 دن تک کھایا نہیں تھا، 3 دن تک پیا نہیں تھا، کے غم میں رویا تھا. میرے آقا میرے خاطر ہوتے رہتے، ہم ہیں کہ ہم نبی کی سنت کو چھوڑتے رہتے. ہم کیسے ہوئے کہ نبی کی امت ہو کر بھی ہم نبی کی سنت کو چھوڑے چلے جاتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں جہاں ایک ہاتھ یہ زمین کام ہو جائے گی، ماں بیٹی کو نہیں پائے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچان پائے گی، باپ بیٹے کو نہ پہچان پائے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان پائے گا. آپ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ کو نہیں پہچان سکے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بیٹی ماں کو نہیں پہچان سکے. فاروق کہتا ہاں نہیں پہچان پائیں گے کہ 8 کروڑوں میل دوری پہ سورج ہے. اگر آپ ایک لمحہ کے لیے سورج کی طرف دیکھ لیں گے، اگر سورج اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم کسی کو نہیں پہچان پاتے ہیں. اور اس وقت جب ایک ہاتھ کی دوری پہ سورج ہوگا ہم کیسے کسی کو پہچان پائیں گے؟ نہ بیٹی ماں کو پہچان پائے گی، نہ باپ بیٹے کو پہچان پائے گا. جب کوئی کسی کا نہ ہوگا ایسے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت سر پہ شفاعت کا تاج بن کر آئیں گے اور فرمائیں گے امتوں گھبراؤ نہیں، میں تیرے لیے آ گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آئیں گے تو ہمارے لیے آئیں گے اور شفاعت کا تاج بن کر آئیں گے. ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا، مقام محمود پر فائز ہوں گے، جس کا وعدہ رب قدیم نے بدوا پارا میں کیا ہے. اسرع ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب عن قریب تیرا رب تجھ کو مقام محمود عطا کرے گا. تمام مرتبوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے سبحان اللہ. حضرات آج دیکھو دوستو، ہم کسی کو ووٹ دے کر کرسی میں بٹھا دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھول جاتے ہیں. آج وہ پیر پکڑتے ہیں، کل ہم کو پیر پکڑواتے ہیں. آج وہ پیر پکڑتے ہیں، آج وہ ہاتھ جوڑتے ہیں مجھے ووٹ دے دینا، اور جب وہ جیت جاتے ہیں تو ہم کو ہاتھ جوڑواتے ہیں. حضرات محترم میں کہنا چاہوں گا مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا احسان تمام امت پر ہے، امت کا احسان ان پر نہیں ہے، تمام امت پر مصطفیٰ کا احسان ہے. مگر وہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے. سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا، ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، مقام محمود پر فائز ہوں گے. اور اے سنیو غوث اعظم کے دیوانوں خوش ہو جاؤ، نبی کی زبان پہ ایک ہی صدا ہوگی مولا میری امت گناہگار ہے اسے بخش دیا جائے. رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے. ماشاءاللہ جو نبی میدان محشر میں ہم کو نہیں بھولیں گے، جو نبی ماں کی گود سے لے کے میدان محشر تک صرف اپنی امت کی بخشش کی خاطر فکر کیا ہو، تو اس امت
واجب بنتا ہے کہ دل کی گہرائی سے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اور نبی فرماتے ہیں تم ایک بار پڑھو گے اللہ 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا. تم ایک بار پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے 10 گناہوں کو مٹا دے گا. تم پڑھتے جاؤ گے تمہارا درجہ بلند ہوتا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ کل یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقامہ فی الجنہ. جو روزانہ 1000 بار درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. آؤ غوث آدم کی دیوانوں سرکار غوث پاک کے نام کی محفل سجی ہے. درود پاک سے پڑھنے کا اچھا موقع ملا ہے. نبی پر بھی پڑھیں گے نبی کے نام پر بھی پڑھیں گے. سبحان اللہ. سب پر پڑھیں گے جھوم کے پڑھیں. رب صلی علی رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ. میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے. میری آواز اچھی لگ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے کس کو اچھی نہیں لگتی ہے. اچھا اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیسے سبحان اللہ آئے ہوئے ہیں. اتنی لمبی بستی کہاں بھی گھروں بستی واقعی کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں کرتی ہے. یہ تو کرم ہوا کہ جناب فرق لے تو پتا نہیں کہاں جا کے ختم ہوگی معلوم نہیں. ہاں ہاں ادب کی بات ہے. بڑی بس نئی کمپنی نئی گاڑی لے کے چلے تو بس ختم ہو. لیکن آدمی کو لگتا کہ بس یہ نہیں ہے. آدمی کو دیکھا جائے تو کمپنی نہیں سب بستی میں ہیں. اور جتنے لوگ آئے ہیں یہ غوث آدم کی بستی میں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھتا ہوں کہ کون سرکار کو سے پاک سے محبت رکھتے ہیں. اور دیکھتا ہوں آپ کو خاموش نہ رہیں گے. لیکن جس کی بڑھیا بکری مر جاتی ہے وہ شرطنا میں ہاتھ لے کے بیٹھتا ہے. کون سی بڑھیا بکری مر گئی ہے تو بڑھیا بکری کی مر جائے تو انشاءاللہ زندہ ہو جاتی ہے. سرکار کو گئی ہے. میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے. ہاں ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے. سب مل کے پڑھیں اور ماں بنے نہیں پڑھیں گے. گیت گانے میں ایک نمبر اور نعت پڑھنے میں ٹائم وہ گیت نہیں وہ گیت گائے گی خوب لیکن نعت نہیں پڑھ پائے گی. لیکن میں کہتا ہوں میری ماں بنو. گیت میں اللہ کی لعنت برستی ہے اور نعت میں اللہ کی رحمت برستی ہے. اب تیری مرضی ہے تو گیت گائے گی یا نعت پڑھے گی. اب سنو میں کہتا ہوں یہ سرکار کو سے پاک کی محفل ہے. یہاں سے ہدایت ملتی ہے. گیت نہیں گائیں گے نعت پڑھیں گے. ایسا ہی گیت گائیں گے جس میں اللہ کا نام ہو رسول اللہ کا نام ہو ولی اللہ کا نام ہو. اللہ کا نام آئے گا حمد ہو جائے گی. رسول اللہ کا نام آئے گا نعت ہو جائے گی. اور ولی
اللہ کا نام آ جائے گا منقبت ہو جائے گی۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، ہاں ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے۔ اور جتنے لوگوں نے اس محفل کو سجایا، جتنے لوگوں نے اس محفل کے لیے چندہ کیا اور جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر اعتبار، ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے، ہاں ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر اعتبار، ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے، ہاں ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے۔ اور سبحان اللہ، حضرات محترم، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایک سچائی نے قافلہ والوں کو بھی بچایا اور لوٹنے والوں کو بھی بچایا۔ ماں کی وفاداری کی، ماں کی فرما برداری کی، تو ایک فرما برداری نے قافلہ والوں کی جان اور اس کے مال کو بھی بچایا، تو اس وفاداری نے قافلوں کو بھی بچا لیا۔ حضرات محترم، جو غوث اعظم ماں کی وفاداری کرے تو سب کو بچا لے، وہی غوث اعظم انشاءاللہ رحمان ہم سب کو بھی بچا لیں گے۔ اسے کہتے ہیں تم جو بنا بات بنے گی، تم جو بنا بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، ہاں ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے۔ رب سلم علی، رب سلم علی، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، تو سنی مسلمان بنایا۔ سنی کا مطلب ایمان والا، اللہ نے ہم سب کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایمان بچانا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور مال بچانا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، ایمان بھی بچے گا، مال بھی بچے گا۔ اور سچوں کا ساتھ چھوڑو گے تو برباد ہو جائے گا۔ جب تک پیڑ کے ساتھ پتا رہتا ہے، آنسو کا مقابلہ کرتا ہے، جب پتا پیڑ کو چھوڑ دیتا ہے تو کبھی چوہا میں، کبھی
اللہ جب پیڑ سے لگا رہتا ہے آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے، طوفان کا مقابلہ کرتا ہے، اگر ٹوٹ جائے وہ وہاں سے جا کے گر جاتا ہے، بگڑ میں چلا جاتا ہے، پیروں کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ولیوں کا ساتھ چھوڑے گا، جو صدقوں کا ساتھ چھوڑے گا، وہ شیطان کے ساتھ ہو جائے گا، نہ جانے کہاں کہاں وہ چلے گا۔ حق تو یہی کہ وہ جہنم میں چلے گا، لیکن جو ولیوں کے ساتھ رہے گا یقیناً ہمیشہ وہ کامیاب رہے گا، یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ مولا تیرا کرم ہے، ہم گناہگار ہیں مگر سچوں کے ساتھ تو ہیں، سبحان اللہ۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سچوں کے ساتھ تو ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تیرا کرنا چاہوں گا کالا سے ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، سبحان اللہ ہے تو میرے محترم سامنے کہنا چاہوں گا اللہ پاک کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو غوث اعظم عطا فرمایا ہے، لیکن یوٹیوب دیں گے ہم ارے غوث اعظم کے غوث اعظم اب یہ قادر جیلانی کیسے غوث اعظم ہو جائیں گے؟ غوث اعظم تو اللہ ہے، یعنی سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے، یہ غوث اعظم کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں، سنی پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے، سنی سنتا ہے تو سمجھتا ہے، اگر سنی پڑھتا ہے تو سمجھتا نہیں، سنتا ہے تب بھی نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو سنیوں کو عطا فرما دیا ہے۔ میرے محترم قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ قرآن پڑھ کے کہتا ہے وسیلہ نہیں کوئی کام کرے گا، وسیلہ کچھ کام نہیں کرے گا، یہ غوث اعظم کا وسیلہ کام نہیں کرے گا، غریب نواز کا وسیلہ کام نہیں کرے گا، رسول اللہ کا وسیلہ کام نہیں کرے گا۔ نماز پڑھو تم ڈائریکٹ جنت پہ چلے جاؤ گے، وہ وسیلہ کے قائل نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں قرآن پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے، قرآن پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب قرآن نے خود کیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صدیقوں کے ساتھ ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ یہی تو وسیلہ ہے مولانا افروز صاحب، یہی تو وسیلہ ہے۔ چاہوں گا کہ اللہ پاک نے وسیلہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کی جماعت کو بھی اللہ نے گنا دیا ہے، اور نبیین کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، ولیوں کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اے سنیو اپنے مقدر میں ناز کرو، نبی ہمارے ساتھ ہیں، ہم نبی کے ساتھ ہیں، اللہ اللہ صحابہ کرام ہمارے ساتھ ہیں، ہم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اولیاء اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہم ہیں، سبحان اللہ۔ اب تو ہمارے ایمان کی بھی عبادت ہوگی اور عمل کی بھی عبادت ہوگی۔ اللہ پاک نے وسیلہ لینے کو کہا ہے، تو وسیلہ ہمیں کامیاب بنائے گا، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم آئیے آگے بڑھتے چلیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کیا کرتے ہیں؟ ارے غوث اعظم تو اللہ ہے، سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے، اللہ کیسے ہو جائے گا؟ دیکھتا ہے مگر سمجھتا بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے غوث ہے، یعنی اللہ ہی کی ساری مدد ہے، ساری مدد اللہ کی۔ اگر آپ سے میں نے 10 روپیہ کی مدد کی وہ بھی تو مدد، آپ نے پاس لے لیا وہ بھی تو مدد ہے، آپ نے میری اپنی زبان سے میری مدد کی وہ بھی تو مدد ہے، آپ نے ہاتھ سے مدد کیا وہ بھی تو مدد ہے، آپ نے اپنے مال سے مدد کیا وہ بھی تو مدد ہے، چاہے جیسے بھی ہو مدد تو مدد ہوتی ہے، مگر یہ آپ کی ذاتی مدد نہیں ہے، وسیلہ آپ کا ہے، یہ مدد تو رب کی طرف سے ہے، یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ میرے محترم ساتھی، یہ جو روپیہ آپ نے دیا ہے اپنا ذاتی روپیہ آپ کا نہیں ہے، ہاں کمایا آپ نے ہے، وسیلہ آپ بنے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اسے اعظم کا مدد کرتا ہے۔ تو سنو یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ اپنی ذات سے عطا کرتا ہے اور غوث اعظم اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھتے رہیں اور
آگے بڑھتے رہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مدد کرتا. اب کہیں گے ارے ڈوبی ہوئی کشتی کو کیسے غوث آزم نکال سکتے ہیں؟ ڈوبی ہوئی کشتی کو پھر وہ کیسے ہاتھ لگا کر کنارہ لگا سکتے ہیں؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے محترم سامنے آئیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلو مطالعہ کریں. پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اس طرح سے زندگی گزارا ہو یقین ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارہ لگا سکتے ہیں، ڈوبی ہوئی کشتی کو بچا بھی سکتے ہیں. میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال نہیں 2 سال بلکہ 25 سال تک جنگلوں میں سبحان اللہ جنگل میں 25 سال تک رہے. وہ چلا تھا ایسا چلا تھا جب چلا مکمل ہو گیا کھایا ہوا مرغا کی ہڈی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا قم باذن اللہ تو مرغا زندہ ہو گیا. جب چلا مکمل ہو گیا تو ڈوبی کشتی کو کنارہ لگا دیا ہے. جب چلا مکمل ہو گیا ہے تو 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکال دیا ہے. یہاں چلا پورا ہوتا ہے تو دیکھیے جاتا ہے آمچور بن کے آتا ٹماٹر بن کے، یہی اس کا چلا ہے. اور دکانوں میں چلاتے ہیں ارے یہ وسیلہ کچھ نہیں کرے گا، ارے غوث اعظم تو بن کر مٹی میں مل گئے، ارے رسول پاک تو پاک مٹی میں مل گئے. ان کا چلا ہے کہ دکانوں میں چلاتے ہیں، ان کا چلا ہے کہ انبیاء کرام کو مردہ ثابت کرتے ہیں. اور غوث اعظم کا چلا ہے کہ زندوں کو مردوں کو زندہ کر کے دکھا کے تو غوث اعظم مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں. وہی غوث اعظم ہم لوگوں کو جو جہنم سے نکال کر جنت میں لے سکتے ہیں. اللہ پاک راہ راست چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رب کا کرم ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل آ سکتی ہے. آپ کہیں گے میرے غوث پاک کا نام ہے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ پیش کر دوں گا. 2017 کے پروگرام میں دعا کر کے گئے. جیسے میں گیٹ سے نکلا گاڑی پہ بیٹھا صاحب میرے ساتھ تھے اور ہم لوگ کہیں دونوں آدمی دوسرے پروگرام میں جاتے ہیں. دعا کر دی مولانا حافظ صاحب بڑی محبت کے ساتھ ہر سال سرکار غوث پاک کے نام کی منزل سے جاتے ہیں. اب تک اولاد نہیں ہوگا، دعا فرما دے اولاد ہو جائے گا. انہوں نے بھی دعا کی، ہم نے بھی دعا کی اور میں فون کرتا رہا. 4 مہینے کے بعد حضرت نے کہا امید ہو گئی ہے. سبحان اللہ امید ہو گئی ہے. سرکار غوث پاک کے نام سجائی گئی ہے. سبحان اللہ عطا ہے اللہ وسیلہ ہے غوث اعظم دیتا ہے اللہ وسیلہ ہے غوث اعظم. اسے بتاتے ہیں میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجہ تن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، ہاں ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کا ڈر ہوگا ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن آج رات موسم جھوٹ بول لیتے ہیں. آج ہم جھوٹ بول لیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے. واقعی جھوٹ تو تمام گناہوں کی جڑ ہے، لیکن آج انسان جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں. مگر اللہ کے ولی غوث اعظم ہے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی جھوٹ کے قریب گئے ہی نہیں اور کبھی فخر بھی نہیں کیا کہ میں بڑا عالم، میں بہت بڑا ولی ہوں. کبھی فخر نہیں کیا. آج تو حضرات محترم چلا کر کے آتا تھا، چلانے لگا دیکھو سنی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ تو بڑے نمازی ہیں، ہم لوگ تو بہت بڑے نمازی ہیں. سنی تو نماز ہی نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں سنو ارے تو کیسا نماز ہے کہ اب تک تو ولی بن نہ سکا. سنیوں میں دیکھو سبحان اللہ ایسا نماز ہے کہ غوث اعظم بن گیا، غریب نواز بن گیا، قطب الدین بختیار بن گیا، بابا فرید الدین گنج شکر بن گیا. سنیوں میں تو دیکھو سبحان اللہ اللہ کا ولی بن گیا. گنج شکر ہے بچپنے کا عالم ہے. ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو تو بیٹا نے کہا ماں میں نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ تو ماں کا اچھا نہیں ملا. اے ماں میں
نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹا تو نماز پڑھے گا تو شکر ملے گا۔ چینی ہے نا، ٹھیک ہے ماں نماز پڑھوں گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر یعنی بابا فرید نماز پڑھنے لگے اور پڑیا پڑیا بنا بنا کے اس کے مصلی کے نیچے رکھنے لگے۔ بابا فرید نماز پڑھتے تھے، مصلی اٹھاتے تھے، چینی کی پڑیا ملتی تھی کھاتے تھے۔ ہر وقت نماز کا شوق پیدا ہوا، جب جب میں نماز پڑھوں گا تب تک مجھ کو شکر کی پڑیاں ملے گی اور میں اسے کھاتا رہوں گا۔ جب 40 دن ہو گیا ہے، بابا فرید بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جنگل کی طرف چلے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، ادھر ماں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرے بیٹے فرید کو نماز سے محبت ہو گئی ہے، وہ اب تو نماز پڑھے گا اور میں بہت دور ہوں اس کے مصلی کے نیچے میں شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی، آج تو میں بہت دور ہوں، میں کیسے اس کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھوں گی؟ اب دیکھو پڑیا سبحان اللہ وہ ماں ہے، آنچل کو اٹھا دیتی ہے، سجدہ شکر ادا کرتی یعنی نماز پڑھتی ہے اور اپنے آنچل کو اٹھا کر یہ دعا کرتی، مولا میرا بیٹا فرید جب جب یہاں نماز پڑھتا تھا میں شکر کی پڑیا اس کے مصلی کے نیچے رکھا کرتی تھی، آج میرا بیٹا مجھ سے بہت دور ہے، شکر کی پڑیا نہ ملے گی تو میرا بیٹا مجھ کو جھوٹی سمجھے گا، میری بات کا انکار کر دے گا کہ آپ نے غلط کہا تھا، کہاں شکر کی پڑیا ملی؟ مولا میری تو لاج رکھ لے، مولا اٹھے ہوئے آنچل کی تو لاج رکھ لے۔ بابا فرید کی والدہ محترمہ کا آنچل ابھی نیچے نہ آنے پایا تھا، ادھر بابا فرید نے نماز پڑھ کر جب مصلی اٹھایا، ارے شکر کی پڑیا نہیں بلکہ شکر کا کنواں نظر آنے لگا، اسی نے بابا فرید الدین گنج شکر لقب پڑ گیا۔ ابھی تک تو پڑیا نظر آتی تھی، اب تو کیا ہے کہ شکر کا کنواں نظر آنے لگا۔ آپ لوگوں کو بات اچھی نہیں لگی نا؟ آپ لوگ ایسے کر دے کے سنیں گے تو کیسے مزہ آئے گا؟ کچھ آپ لوگ بولیے گا یعنی ہاں کیجیے گا تب نہ ہوگا۔ میرے محسوس سامنے توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک کرم فرمائے فضل فرمائے۔ تو دوستو بزرگو بابا فرید الدین گنج شکر نماز پڑھے تو الحمدللہ کہ جہاں کچھ نہیں تھا جنگل تھا وہاں پر شکر کا کنواں نکل گیا، الحمدللہ۔ اے دوستو اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو کیا ہم لوگ کو کچھ نہیں ملے گا؟ لیکن ہاں کھیتوں میں ٹائم خوب دیں گے، بازاروں میں خوب ٹائم دیں گے، دکانوں میں خوب ٹائم دیں گے، اور جمعہ کے دن آئیں گے تو خالی گھڑی دیکھیں گے، خالی گھڑی دیکھیں گے۔ اللہ الصمد، اگر کوئی تقریر کر رہا اور ٹائم 1 منٹ زیادہ ہو گیا نہیں کرتا، ہاں اشارہ کرے گا، یہ گھڑی دکھائے گا، موبائل دکھائے گا، یعنی ٹائم ہو گیا۔ یعنی جمعہ کے دن ٹائم کا بڑا پابند نظر آتا ہے، نماز کے وقت میں ٹائم کا بڑا پابند نظر آتا ہے، دکانوں میں کچھ بھی ٹائم کی پابندی نہیں، چلے گئے رشتے دار کے وہاں ٹائم کی پابندی نہیں۔ حضرات محترم بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں اور ہماری نماز قضا ہوتی ہے۔ مولانا سجاد صاحب نے کہا نا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھتے رہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 40 سال تک آپ کبھی رات کو سوئے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اگر سو جاتے تو وضو ٹوٹ جاتا، اگر آپ زیادہ کھا لیتے تو گیس بن جاتا، اگر پانی پی لیتے تو پیشاب لگتا، اس کا مطلب ہوا آپ نے پانی بھی نہیں پیا، آپ نے کھانا بھی نہ کھایا، آپ سوئے بھی نہیں، سوتے تو وضو ٹوٹ نہ جاتا، اس کا مطلب کہ آپ 40 سال تک نہیں سوئے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ نے 40 سال تک رات کو کھانا ہی نہیں کھایا ہے، 40 سال تک آپ نے رات کو پانی ہی نہیں پیا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ 40 سال تک رات کو ان کا وضو ٹوٹا ہی نہیں۔ میرے معزز سامنے کرام، اور ہم لوگ مسجد میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وضو ہمارا رہنا ہی نہیں چاہتا، ہم لوگ مسجد میں اسے نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وضو رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مسجد میں جائیں گے گیس نکلے گا، کیسے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم لوگ اتنا کھا لیتے ہیں نا، اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہم لوگ کے روم میں اگر صبح کوئی دروازہ کھول کے گھس جائے گا تو جلدی سے نکل جائے گا، گیس سے پورا روم بھر جاتا ہے، رات بھر پٹاخہ چھوڑتے رہتا ہے، تو پھر اس کے روم میں گیس میں تو اور کیا ہوگا؟ حضرت ہم لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ پورے کمرے میں گیس بن جاتا ہے۔ رات بھر غوث اعظم نے اتنا کھایا تھا کبھی وضو ہی نہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔
اور جھک کے بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ ہم لوگ سرکار غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی پیر مرید کرتا ہے، جو بھی پیر مرید کرتا ہے تو کہتا کہو میں نے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھایا، درود پڑھایا، اور یوں کہا میں جھوٹ نہیں، بولو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، روزہ بھی رکھتا رہوں گا، حج بھی کرتا رہوں گا، وہ سب کچھ کر گیا۔ اور پھر کہتے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، سب کہتے ہیں نا۔ لیکن ایک مرید بڑا چالاک تھا، پیر صاحب مرید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بولو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، وہ مرید بولتا ہی نہیں، وہ مرید کچھ نہیں بولتا۔ پیر صاحب کہتے بولو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، وہ بولتا ہی نہیں۔ پیر صاحب نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ کہا حضور میں جھوٹ کیسے بولوں؟ ابھی ابھی آپ نے کہا کہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ابھی آپ جھوٹ بولنے کو کہہ رہے ہیں۔ میں تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوں، غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہوں۔ پیر صاحب سمجھ گئے، اپنا گمچھا جو کاندھے پہ تھا اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور فرماتے بولو تو اب کیا دیکھتا ہے؟ تو مرید کہنے لگا ہاں ہاں حضور آپ نے سچ فرمایا کہ غوث اعظم آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں، اور غوث اعظم کے ہاتھ پر میں نے اپنا ہاتھ دے دیا ہے۔ ایک طرف آپ بیٹھے ہیں، ایک طرف غوث پاک بیٹھے ہیں، اور غوث پاک کے ہاتھ میں میرا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہاں جتنی بھی خانقاہیں ہیں اور ان خانقاہوں میں جتنے بھی پیران اعظام ہیں، ان کا کام ہے غوث اعظم تک پہنچانا، غوث اعظم کا کام ہے رسول اعظم تک پہنچانا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میرے معزز سامعین کرام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم لوگ مرید ہیں۔ جو بھی کسی سنی ذوی العقیدہ پیر کا مرید ہے، تیرے ہاتھوں میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھوں میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن از بندے غم آزاد کن۔ ہم نے کہا دستگیر مانا مدد کرنے والا، دستگیر مانا ہاتھ پکڑ کر پھینکنے والا، اصلی مانا اصطلاحی مانا ہے مدد کرنے والا، لیکن جرجی سے تقریر کیا اور تقریر میں یوں کہا یہ لوگ غوث اعظم کو دستگیر کہتے ہیں، دستگیر کے مانا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا۔ تو یہ کب ہوا، یہ واقعہ کب ہوا؟ تو کہنے لگا کہ غوث اعظم نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو نے آسمان کو کتنے حصے میں بنا گیا؟ 7 حصے میں۔ کیسے کیسے بنایا مجھ کو دکھا دے۔ تو اللہ دکھانے لگا، یہ ہے پہلا آسمان، یہ ہے دوسرا آسمان، یہ ہے تیسرا آسمان، یہ ہے چوتھا آسمان۔ جب اللہ تعالیٰ 5ویں آسمان میں چڑھنے لگا، غوث اعظم کو دکھانے لگا، تو اللہ کا پیر پھسل گیا، اللہ گرنے لگا، غوث اعظم نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، اس لیے دستگیر نام پڑ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا جھوٹا، اور شیطان کا کام ہی جھوٹ بولنا۔ جی سنسکرت بھی پڑھے گا، رگا رگا کے تقریر بھی کرے گا، اور بولتا دستگیر کا معنی ہے کہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا، اسی کا نام غوث اعظم ہے۔ ان لوگوں نے تو غوث اعظم کو اللہ سے بڑھا دیا۔ ہم کہتے ہیں ہائے رے بدھوا، وہ تیرا اللہ ہوگا جو ہاتھ والا ہوگا، وہ تیرا اللہ ہوگا جو پیر والا ہوگا، وہ تیرا اللہ ہوگا جو پھسل جائے گا۔ میرا اللہ وہ جو ہاتھ پیر سے پاک ہے، میرا اللہ وہ جو پھسلنے سے پاک ہے، میرا اللہ تبارک و تعالی، میرا اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے بھی پاک، پیر سے بھی پاک، نیل سے بھی پاک، پھسلنے سے بھی پاک۔ وہ تیرا اللہ ہے جو پھسل جاتا ہے، میرا اللہ ہے جو کبھی نہیں پھسلتا ہے۔ حضرات محترم، اتنا بڑا الزام کہ لوگ غوث اعظم کو بڑا مانتے ہیں اللہ سے؟ نہیں، ہم غوث اعظم کو اللہ سے بڑا نہیں مانتے، ہم غوث اعظم کو ولیوں میں بڑا مانتے ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ ڈاکٹر میں کوئی ڈاکٹر بڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر میں کوئی ڈاکٹر بڑا ہوتا ہے، انجینئر میں کوئی انجینئر بڑا ہوتا ہے،
وکیلوں میں کوئی وکیل بڑا ہوتا ہے، کسانوں میں کوئی بڑا کسان بھی تو ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پیسے والوں میں کوئی پیسہ والا تو بڑا ہوتا ہے، پیسہ سب کے پاس ہے مگر کوئی بڑا پیسہ والا ہے، ولایت سب کے پاس ہے مگر غوث اعظم اولاد میں سب سے بڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سبحان اللہ۔ تقریر میں کروں، نعت میں پڑھوں، نعرہ میں لگاؤں، آپ لوگ کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سنے گا دوستو، اور زیادہ نہیں، ہم کو تو مولانا افضل صاحب نے کہا تھا کہ بس 11 بجے تک پروگرام چلے گا، اور ہم کو لگتا ہے کہ 12 بجے کے بعد ہی میرا پروگرام ختم ہوگا، لیکن مجھے آرام بھی کرنا چاہیے، پھر مجھے صبح موٹر سائیکل بھی چلانا چاہیے، اور دن بھر مجھے کام کرنا چاہیے، لیکن میں اپنی الجھن آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں سرکار غوث پاک کو بتا چکا ہوں۔ جو دعا فرما دے میری ساری الجھنیں دور ہو جائیں، سبحان اللہ۔ مولانا افضل صاحب کو مجھے معلوم ہوگا انشاءاللہ، میرے دوستوں یقیناً سرکار غوث پاک کے صدقے میں میری ساری الجھنیں انشاءاللہ الرحمن دور ہو جائیں گی۔ آئیے میں آپ کو کچھ آگے پڑھ کے لے کے چلتا ہوں، درود پاک پڑھ لیجئے، ایسا درود پاک حضرت محترم، ایسا درود پاک پڑھیے، ایسا درود پاک پڑھیے الحمدللہ، کہ جس درود پاک کی برکت سے انسان زمین پر رہتا ہے تو زندہ، مر جاتا ہے تو قبر کے اندر رہتا ہے زندہ۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے انتقال کے بعد 70 سال کے بعد ان کی قبر کھولی گئی، اور علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلال الخیرات کے مصنف و مؤلف ہے، اور دلال الخیرات پوری درود پاک کی کتاب ہے۔ رات محترم، درود پاک لکھنا، درود پاک پڑھنا ان کی زندگی کا معمول تھا۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے 70 سال کے بعد، جب ان کی قبر کھولی گئی سارے مراکش لے جانے کے لیے، ان کی قبر کو 70 سال کے بعد جب کھولی گئی تو الحمدللہ قبر سے جنت کی خوشبو آنے لگی، سبحان اللہ۔ تو کوئی کہنے والا کہنے لگا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ حضرات محترم 70 سال کے بعد بھی کفن کا کپڑا بالکل نیا تھا، اس میں داغ دھبا بھی نہیں تھا۔ 1 مہینہ اگر کسی کپڑا کو مٹی کے اندر دبا کے رکھ دو گے، 1 مہینہ کے بعد اٹھاؤ تو جہاں سے پکڑو گے وہیں سے وہ کپڑا ٹوٹ جائے گا، کہیں اس کا دم نہ رہے گا، جہاں سے پکڑو گے ٹوٹ جائے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، مگر 70 سال کے کفن کا کپڑا الحمدللہ بالکل تر و تازہ تھا، بالکل ہی نیا تھا، جہاں سے پکڑو وہاں ٹوٹا نہیں تھا، بلکہ بالکل تازہ تھا۔ وہ کفن کا کپڑا اپنی زبان حال سے کہتا تھا، اے لوگو مجھ کو دیکھ کر حیرت مت کرو، تم تعجب میں مت کرو، آہو تمہارا خیال ہے کہ مجھے مٹی میں مل جانا چاہیے، مگر اے لوگو مجھ کو تو مٹی میں ملنا چاہیے تھا، مگر مجھ کو زندگی والوں کے ساتھ نسبت مل گئی ہے تو مجھے بھی زندگی مل گئی ہے۔ ایک کفن کا کپڑا جس کو مٹی میں سڑ کے مل جانا چاہیے تھا، مگر وہ کفن کا کپڑا آج زبان حال سے پکار پکار کر کہتی ہے، مجھے دیکھنے والوں ذرا محبت سے دیکھو، میری نسبت زندگی والوں کے ساتھ ہو گئی ہے، میری نسبت درود پاک پڑھنے والوں سے ہو گئی ہے، میری نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو گئی ہے، تو مجھے بھی زندگی مل گئی ہے۔ ماشاءاللہ میرے معزز سامعین کرام، تو کہنا چاہوں گا کہ درود پاک اتنی بڑی برکت ہے کہ ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، اس لیے کہوں گا کوئی اگر گاڑی پہ بیٹھے ہو، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہو، درود پاک پڑھو۔ میری ماں بہنوں، سونے کے وقت درود پاک پڑھو، سو کے اٹھو تو درود پاک پڑھو، تم کسی مجلس میں بیٹھو تو درود پاک پڑھو، غیبت کرے تو مت سنو، چغلی کرے تو مت سنو، تم بلکہ غیبت کے کان کو بند کر دو اور درود پاک کی زبان کو کھول دو، سبحان اللہ، تاکہ اس کے غیبت کی آواز تیرے کانوں تک نہ آئے، کیونکہ غیبت نفرت پھیلاتی ہے اور چغلی فساد پھیلا دیتی ہے، اس سے غیبت اور چغلی سے بچنا چاہیے۔ غیبت سے وہم و گماں پیدا ہوتا ہے،
غیبت سے فقط شک پیدا ہوتا ہے. حضرات محترم بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن بات بگڑتے رہ جاتی ہے. یہی غیبت ہے جو سماج میں نفرت پھیلا کے رکھ دیتی ہے. یہی چغلی ہے جو سماج میں آگ لگا کے رکھ دیا کرتی ہے. غیبت اور چغلی ختم ہو جائے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. میری ماں بہنوں سنو, اے میرے بھائیوں سنو, کہیں بھی رہو درود پاک پڑھتے رہو. درود پاک کی برکت تو دیکھو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, معراج کی رات ہے, جبرائیل امین ساتھ ہے اور چندے لگے ہیں. چلتے چلتے دیکھا ایک فرشتہ ہے جو اوندا منہ پڑا ہوا ہے. پیارے آقا نے پوچھا اے جبرائیل سے کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کس نے نافرمانی کی, فلاں شہر کو غرق کرنے کا حکم دیا تھا, مگر ایک خوبصورت بچہ کو دیکھا تو خیال آیا گناہگار تو بڑے لوگ ہیں, یہ معصوم بچہ کیا کیا ہے, اس معصوم بچہ کو کیوں ہلاک کریں؟ جب پورے شہر کو ہلاک کریں گے تو یہ بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا. اس بچہ کو دیکھ کر اس نے شہر والوں کو ہلاک نہیں کیا. اللہ کا عتاب نازل ہوا, اس کا پر جل گیا, اس لیے اڑ نہیں سکتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا جبرائیل جا کے اسے بول دو درود پاک پڑھ لے. جبرائیل امین جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے محبوب میرے ساتھ ہیں, آج معراج کی رات ہے, 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا تھا. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین مہر ادا ہو گیا تھا. آپ بھی 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو, آپ کا جلا ہوا پر اچھا ہو جائے گا. الحمدللہ وہ فرشتہ بھی جس کا پر جل گیا تھا 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہ پاک درود پاک کی برکت سے اس کے جلے ہوئے پر کو اچھا کر دیتا ہے. انہیں پر مل گیا, اڑ کر وہ اپنے مقام کو چلے گئے. اے سنیو, تم بھی درود پاک پڑھتے رہو, کرم ہو ہی جائے گا. درود پاک کی وجہ سے گناہ جل جائے گا, نیکیوں کا پر لگ جائے گا, تو بھی پل صراط پار کر جائے گا. اسے امام عشق محبت اعلی حضرت شاہ فرماتے پل سے اتارو راہیں, پل سے اتارو راہیں, گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہیں, گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہیں, گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھا, جبریل پر بچھا, اے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھا, اے تو پر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہیں, گزر کو خبر نہ ہو. اللہ اللہ. حضرات محترم ٹائم کتنا ہو گیا؟ 11:15 ہو گیا, اور 15 منٹ سن لیجئے, اس کے بعد بات بالکل ختم کر. جی ٹائم ختم ہو رہا پتہ ہی نہیں چل رہا. یا اللہ, دیکھیے جناب غلام یاسین صاحب کر رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو رہا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. فاروق بول رہا ہے غوث اعظم کی شان میں کچھ بولے, نبی کی نعت پڑھے, ٹائم گزر جائے پتہ نہ چلے. ایک فاروق کے بولنے سے, مولانا سجاد صاحب کے بولنے سے, اور کیا کہتے ہیں کہ ان حضرات کے بولنے سے ٹائم گزر جائے پتہ نہ چلے. اور جب اللہ بیان کرنے والا ہوگا, مصطفیٰ کی تعریف ہوگی, سب سننے والے ہوں گے, اس وقت کا ٹائم گزر جائے گا, انشاءاللہ پتہ نہ چلے گا. سبحان اللہ. اور جگہ کہاں ملے گی؟ آج ہم لوگوں کو جگہ ملی ہے اللہ کے گھر کی چھت کے نیچے, کل انشاءاللہ جگہ مل جائے گی غوث اعظم کے دامن کے نیچے. سبحان اللہ. کل ہم سب کو جگہ مل جائے گی لواء الحمد کے نیچے, حمد کے جھنڈا کے نیچے. آج کسی نہ کسی جھنڈا کے نیچے کوئی ہوتا ہے, کوئی کانگریسی جھنڈا کے نیچے, کوئی اسد اللہ اویسی کے جھنڈا کے نیچے, کوئی ہوتا ہے کسی اور جھنڈا کے نیچے. حضرات محترم دنیا میں کسی نہ کسی جھنڈا سے پہچانے جاتے ہیں, وہاں بھی ہم غوث اعظم کے جھنڈا سے پہچانے جائیں گے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میرے گلے میں بھی ہو دور کا دورہ تیرا. سبحان اللہ. میرے معزز سامنے کرام میں کہنا چاہوں گا, ہم نہ کسی نشانی سے تو کل پہچانے ہی جائیں گے. دوستو بزرگو, آج ہیں اللہ کے گھر کی چھت کے نیچے, کل رہیں گے لواء الحمد کے نیچے. اور امام عشق محبت اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہوں بھلے, لوا کے تلے
सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। तो मेरे मौजूद सामने क्या यकीनन उस वक्त भी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो चाहूँगा, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाहे करम हो ही जाएगी, हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो ही जाएगा। हज़रात मोहतरम, हाँ कुछ बातें मैं बताना चाह रहा था। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माँ की फरमाबरदारी किया है, माँ की फरमाबरदारी किया है तो इतना बड़ा मकाम मिला है। गोया माँ जानती थी मेरा बेटा सफर करेगा, मेरा बेटा सफर करेगा, डाकुओं का हमला होगा, मेरा बेटा सच बोलेगा, सबका बेड़ा पार होगा। ऐ बेटा कैसी भी परेशानी आए झूठ मत बोलना। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफला का हाल देखते हैं, मार खा खा के उसका हाल बुरा हो गया है। डाकुओं ने मार मार के माल को लूट लिया। गौसे पाक से पूछा माल है तेरे पास, तो बता दिया। फिर पूछा बेटा सब तो मार खा के माल निकाला तूने, बता, तुमसे पूछने पर तुमने क्यों बता दिया? तुम तो छुपा भी सकते थे, तुम पर जुल्म नहीं होता। बच्चा ने क्या कहा, 10 साल का बच्चा है, जवाब दिया अगर मैं झूठ बोलता छुपा लेता तो मेरी माँ का दिल टूट जाता, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था बेटा कैसी भी परेशानी आए झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बातों का जो असर हुआ डाकुओं के दिल में उतर गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काफिला वालों का माल लूटा गया है, मार भी खाया है, हाल बुरा हो गया है, ज़बान सूख गई है, प्यास लगी है, बोल नहीं सकता है। मगर इधर डाकुओं का हाल तो देखो। अब्दुल कादिर जीलानी तू अपनी माँ की वफादारी कर रहा है, हम कैसे बंदे हैं कि रब की वफादारी नहीं करते, हम रब की नाफरमानी करते हैं। ए अब्दुल कादिर तेरी बातों का असर मेरे दिल में हो गया है, जरा हाथ तो बढ़ा लो, हमें तौबा करा के अपना मुरीद बना लो। माशाअल्लाह अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों पर वो लोग तौबा करते हैं और उनका मुरीद भी बन जाते हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी की निगाहे करम पड़ती है, अरे वक्त के 40 लोग वक्त के वली बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। 40 डाकू थे, वक्त के वो वली बन गए। जितने लोगों का माल लूटा गया था सबका माल भी वापस हो गया है। फारूक बल्लामपुरी बोल दे सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक सच्चाई ने अरे काफिला वालों को भी बचाया है तो डाकुओं को भी बचाया है। जो अब तक झूठ बोल रहे थे, झूठ बोलने से तौबा किया, जो अब तक बेवा बना रहे थे, यतीम बना रहे थे, अब तो वो जुल्म का हाथ रोक दिया है, अब तो वो अल्लाह अल्लाह करने लगा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह माँ की फरमा बरदारी किया, लेकिन आज माँ का सब कुछ है, लेकिन माँ शादी करने के बाद वो सोचता सब कुछ तो मेरा ही है। आखिरी बात बता देता हूँ, मैं बात खत्म कर दूंगा। हज़रात मोहतरम एक बच्चा था जो मकतब में पढ़ने जाता था और उसकी माँ थी, एक आंख नहीं थी। माँ जब जाती थी बच्चा को लाने के लिए, बच्चे लोग चिढ़ाते थे तेरी माँ कानी है, तेरी माँ कानी है। बच्चा आके बोलता था माँ मैं अब पढ़ने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे बेटा? तो बेटा ने कहा माँ आप जाती हैं मकतब में तो सब चिढ़ाते हैं, सब बच्चे चिढ़ाते तेरी माँ कानी है, तेरी माँ कानी है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे माँ आपकी एक आँख क्यों नहीं जरा बता दीजिए। माँ ने कहा बेटा अभी तुम समझ नहीं पाओगे, पढ़ लो बड़ा हो जाओगे तो समझ जाओगे। माँ ने बताया ही नहीं और माँ ने कहा तुमको इल्म छोड़ना भी नहीं, तुमको तालीम सीख, तुमको इल्म हासिल करना है, तुमको इल्म लेना है। वो पढ़ता रहा। अब पढ़ते हुए पढ़कर वो बाहर चला